اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی صاحب اور ان کے ساتھ ایک صوبے کے گورنر بھی تھے، کچھ کریو ممبر تھے اور سیکیورٹی گارڈ بھی موجود تھے۔ ان کے ہیلی کاپٹر کو ایک حادثہ پیش آیا جس میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بے شک یہ مسلمز کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، خصوصاً شیعت کے لیے، شیعت فیملی کے لیے جو ایران سے ہیں یا پاکستان سے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، اور خصوصاً خامنائی صاحب کے لیے بھی، کیونکہ خامنائی صاحب ان کو اپنے جانشین کی طرح رکھتے تھے اور جانشین کی طرح ہی ان کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے۔ تقریباً پورا دن یا آدھا دن تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہیلی کاپٹر کو تلاش کرنے میں لگ گیا، اور وہ بھی ترکی کے کچھ ڈرونز کی مدد لی گئی اور کچھ اور امداد کے ذریعے، کیونکہ جہاں پر وہ افتتاح کرنے گئے تھے، وہ ایک ڈیم کا افتتاح کرنے گئے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے لوٹتے ہوئے موسم بہت زیادہ خراب تھا جس میں دھند بھی کہی جا رہی ہے اور بارش کا موسم بھی تھا، اور وہ ان کا ہیلی کاپٹر ایک پہاڑی سے جا ٹکرایا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ابراہیم رئیسی صاحب 14 دسمبر 1960 کو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ڈائریکٹ سیاست سے نہیں تھا، یہ ایران میں چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں، وہ اٹرنی جنرل بھی ایران میں رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد وہ پہلا الیکشن تو ہار گئے لیکن دوسرا الیکشن وہ جیت گئے۔ ان کی حکومت میں پہلے 1.5-2 سال کا عرصہ جو تھا وہ بہت ٹف ٹائم تھا، لیکن ان کی اچیومنٹس بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، بہت اچھی اچیومنٹس تھیں۔ انہوں نے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے معاہدے کیے، اس کے بعد چین کے ساتھ بلینز ڈالر کے انہوں نے معاہدے کیے، جس میں کافی سارے معاہدے ہیں، ان کے جو پروجیکٹس سٹارٹ ہوئے، چین نے کافی اچھی خاصی سرمایہ کاری کی۔ اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ ان کے 8 سال سے جو ریلیشن شپ خراب تھے وہ ابراہیم صاحب کے دور میں جو ہیں وہ ٹھیک ہو چکے تھے۔ پیشکش تو انہوں نے پاکستانیوں کی بھی بہت کی تھی اور بہت سارے پروجیکٹس لگانا چاہتے تھے، ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ہی وہ پاکستان کا دورہ کر کے بھی گئے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم ایک غلام قوم ہیں جو کہ ہم کھل کر کوئی کام بھی اپنے لیے نہیں کر سکتے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی قوم کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور اگر مسلم دنیا میں دیکھا جائے تو عراق میں صدر صدام حسین کے دور کے بعد اگر کسی نے اسرائیل پر حملہ کیا یا اسرائیل پر میزائل داغے تو وہ ایران تھا اور اس کے صدر ابراہیمی صاحب تھے۔ اور اگر مسلم ورلڈ میں اگر کوئی امریکہ کو یا اسرائیل کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا تھا تو وہ ایران تھا۔ ایران نے ہمیشہ حماس کی سپورٹ کی ہے اور ان باغیوں کی سپورٹ کی ہے جو مسلمانوں کے حق کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اور ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، انسان سوچتا کچھ ہے، انسان کی توقعات کچھ ہوتی ہیں، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ جب ہم بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری قسمت ہم پہ رشک کھا رہی ہوتی ہے اور ہنس رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا سوچے جا رہے ہیں، جبکہ اتنی زندگی نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اگر ہم کہیں متشابہ کریں تو ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی ابراہیمی صاحب نے بھی نہیں سوچا تھا کہ آج ان کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آئے گا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار جائیں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میں دوبارہ پڑھوں گا، افسوس ہے ہم ایرانی قوم کے ساتھ ہیں، ہم ابراہیمی صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، اور جو دوسرے لوگ اس ہیلی کاپٹر میں اس حادثے میں شہید ہوئے۔ اور ایک بات میں اور کرتا چلوں، یہاں پہ جو لوگ جھکتے نہیں ہیں، جن کے لیے رجیم چینج کامیاب نہیں ہوتے، یا جو لوگ امریکہ کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں یا اسرائیل کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں، یا تو ان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے یا پھر ان کے جہاز کو کوئی حادثہ پیش کروا دیا جاتا ہے۔ اور یہیں پر دوسری خبر بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ دوسری خبر میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ قزاقستان کے ایشو کی ہے، جو اسٹوڈنٹ کا ایشو چل رہا ہے آج کل دیکھنے اور سننے میں آ رہا ہے۔ تو میری کچھ دوستوں سے بھی بات ہوئی جو میں نے کنفرمیشن لی کہ جب یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا تو پہلے 1-1.5 دن وہاں پہ آرمی اور پولیس کی نفری، بھاری نفری موجود رہی ہے۔ اگر وہ گروسری لینے جاتے ہیں یا کوئی بھی ساز و سامان لینے کے لیے اپنے ہاسٹل سے باہر جاتے ہیں تو ان پر جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، کہیں پہ ایک جٹ بن کر ایک جتھا جو ہے ان پر آ کر حملہ آور ہو جاتا ہے جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں۔ اور آپ نے ایشو بھی سن ہی لیا ہوگا کہ ایک مصری لڑکی کا تھا، مصری لڑکی کو چھیڑنے کا، جس میں غلط فہمی کا شکار ہوئے اس طرف کے لوگ بھی اس طرف کے لوگ بھی، اور وہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور لڑائی کا ابھی تک کوئی اختتام نہیں ہوا۔ جو فلائٹ پاکستان لاہور میں لینڈ ہوئی ہے اس کا کریڈٹ لینے کے لیے ہماری حکومت بہت جلدی آگے آئی ہے اور اس نے بہت جلدی کر دیا، جبکہ اگر ہم انویسٹیگیشن کریں ہماری حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی کوئی فلائٹ بھیجی تھی، نہ ہی ان لوگوں کی امداد کی ہے، اور بڑے زور و شور سے آ کے
प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एम्बेसी कजाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स की ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करें, ये है वो है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जाती एक्सपीरियंस है पाकिस्तान एम्बेसी के साथ। इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले भी, इमरान खान की गवर्नमेंट में भी मैं तब सऊदी अरब में मौजूद था और मेरे अकामे का इशू चल रहा था, तो मैंने ना जाने अपनी जेब से कितने पैसे लगाए और एम्बेसी के बार बार चक्कर लगाए, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, मेरी बात एम्बेसी के किसी बंदे ने नहीं सुनी, ना ही मेरी कोई हेल्प की गई। तो एम्बेसी का यही है कि हमारे गवर्नमेंट के तकरीबन जितने ही इदारे हैं एम्बेसी की तरह सेम, वो आते हैं, बैठते हैं, एसी रूम्स एंजॉय करते हैं और सैलरी लेते हैं महीने बाद और घर को चले जाते हैं। उन्होंने काम बिल्कुल भी नहीं करना होता, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हराम खाने की आदत पड़ चुकी है और पता नहीं ये आदत इनकी कब खत्म होगी, अल्लाह ही जाने। अल्लाह की तरफ से ही कुछ चेंजेस आए तो आए, वरना हमारी कौम इस तरह से सीधी होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब का, जो वजीर आला केपीके हैं। केपीके की गवर्नमेंट इस वक्त बहुत अच्छा इकदाम कर रही है। उन्होंने 6 करोड़ रिलीज किया है, जिसमें 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स जो है कजाकिस्तान जा रही हैं वहां के बच्चों को लेने, हमारे स्टूडेंट्स को लेने, जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि पंजाब के बच्चे जो हैं इस फ्लाइट में नहीं आ सकते, ये बच्चे सिर्फ केपीके के बच्चों के लिए फ्लाइट्स हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान के बच्चे जो वहां पर फंसे हुए हैं, जो कमरों में बंद हैं, जिन पे बार बार अटैक्स हो रहे हैं, उनके लिए वो फ्लाइट्स जा रही हैं। और मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और फंड्स रिलीज करें, हिम्मत करें और गैरत का मुजाहरा करें, और अली अमीन गंडापुर साहब की तरह गैरत का मुजाहरा करते हुए या तो फंड्स रिलीज करें, उन्हें और फंड्स दें ताकि वो वहां से बच्चों को बआसानी निकाल सके, या फिर आप अपनी मदद के तहत अपनी तरफ से फ्लाइट्स भेजें और वहां से बच्चों को बुलवाएं। अदरवाइज हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा क्रेडिबिलिटी लेने के लिए या यूनिफॉर्म लेने के लिए या सितारे लेने के लिए या तमगे लेने के लिए, वो अखराजात हम किए जा रहे हैं। लेकिन जहां पे हमारी कौम पर तवज्जो देने की जरूरत है या हमारी कौम पर खर्चा करने की जरूरत है, वहां पर ना कोई हमारा सियासतदान सोचता है, ना जो हमारे बड़े डिक्टेटर बैठे हैं वो सोचते हैं, ना जो कब्जा माफिया बैठा है पाकिस्तान पर कब्जा करके वो सोचता है। और मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, कि स्टूडेंट्स को लेने के लिए कुछ इंतजामात करें, क्योंकि कजाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। स्टूडेंट्स पर बार बार हमले हो रहे हैं, कुछ बच्चियां हैं जो हॉस्टल्स में फंसी हुई हैं, कुछ बच्चे हैं। सो बराए मेहरबानी इस चीज पर गौर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।